اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے وہ مشہور نبی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پر حکمران بننے کے کچھ عرصہ بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں کو خوب بڑھایا۔ آپ کی اولاد میں سے جو لوگ وجود میں آئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا اور وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت ختم کر کے اپنی ہی قوم کے ایک آدمی جس کا نام ولید بن ریان تھا، جو فرعون کے لقب سے مشہور ہوا، اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ وہ بہت بڑا ظالم، متکبر اور جابر تھا اور اپنی قبطی قوم کو بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام قوم سمجھتا تھا، اور اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر لیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ ناظرین، حکمران بننے کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک آگ جو کہ بیت المقدس کی طرف سے آئی، جس نے مصریوں اور قبطیوں کو جلا کے رکھ دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا، جس پر فرعون بہت پریشان ہوا اور اس خواب کی تعبیر کروانے کے لیے نجومیوں کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومیوں نے کہا کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر والوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ناظرین، یہی سے اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جو کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اسے اپنے ہی خواب کی تعبیر کے لیے نجومیوں کا سہارا لینا پڑا، جبکہ میرا اللہ تو ان تمام باتوں سے عاری ہے۔ ناظرین، اس کے بعد فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ مصر میں جو بھی نومولود بچہ پیدا ہو اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے جاری ہوتے ہی فرعون کے سپاہیوں نے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لیکن کافی عرصے تک یہ ترکیب نہ چل سکی، کیونکہ اس وقت فرعون کے وزیروں اور مشیروں نے فرعون کو کہا کہ اگر اسی طرح بچوں کو قتل کر دیا جاتا رہے گا تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، جس پر فرعون نے کہا کہ پھر 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے، اور یہ سلسلہ کافی ٹائم تک یوں ہی چلتا رہا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا، جبکہ دوسری طرف فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ ایک ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ جب دریائے نیل پر پہنچے تو اس وقت فرعون کی بیوی کی نظر صندوق پر پڑی جو کہ دریائے نیل پر تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ بی بی آسیہ نے فوراً فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ یہ سن کر فرعون نے فوراً صندوق کو دریائے نیل سے نکالنے کا حکم دیا، جس پر فرعون کے وزیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس صندوق کو باہر نکالا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل بچہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو فوراً اپنا خواب یاد آ گیا جو اس نے اپنی سلطنت کے بارے میں دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر میری بادشاہی ختم کر دے گا۔ ناظرین، اس خیال کے آتے ہی فرعون نے اس بچے کو فوراً قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن بی بی آسیہ نے فوراً ہی منع کر دیا اور کہنے لگی کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے، بس ہم اس کی پرورش کریں گے، اور فرعون سے کہنے لگی کہ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو اس کو آزما لیں کہ اس بچے کے ایک طرف پانی کو رکھ دیں اور دوسری طرف آگ کے کوئلے کو۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو نقصان پہنچائے گا تو یہ ضرور ہوشیار ہوگا اور یہ اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف موڑ دے گا، ورنہ یہ اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے گا۔ اگر اس نے اپنا ہاتھ آگ کی طرف کر دیا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان پہنچائے، جس پر فرعون نے اپنے وزیروں کو اسی کام کے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف بڑھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے۔
تاکہ فرعون کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ واقعی میں یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی اور انہوں نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو فرعون کے قبیلے سے تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اسی لیے اس بندے نے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑائی ختم کر کے روانہ ہو گئے۔ اسی طرح ایک دو دن کے بعد وہی بندہ جو فرعون کے قبیلے سے تھا، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے ساتھ لڑتے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور اس آدمی کو زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کر لیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ناظرین، کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس مصر کی طرف آ رہے تھے کہ رات کے ٹائم آپ کی نظر ایک جلتی ہوئی آگ پر پڑی، جس پر آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو ایک جگہ پر چھوڑ کر اس آگ کے قریب چلے گئے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو اس وادی میں سے ایک آواز سنائی دی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرما کر فرمایا کہ آپ علیہ السلام پریشان نہ ہوں، میں تیرا خالق و مالک ہوں، میں تجھے نبوت اور رسالت سے نواز رہا ہوں، کیونکہ جس کو ہم اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کو نشانیاں دے کر نوازتے ہیں۔ ناظرین، ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی روشن نشانیاں دیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے 9 سے زائد معجزات عطا فرمائے۔ نمبر 1، عصا کا سانپ بننا۔ نمبر 2، ہاتھ بغل میں لے جانے سے چمکنا۔ نمبر 3، بھری محفل میں بڑے بڑے جادوگروں کی شکست۔ نمبر 4، قوم فرعون پر قحط سالی۔ نمبر 5، قوم فرعون پر طوفان۔ نمبر 6، قوم فرعون پر ٹڈیوں کا عذاب۔ نمبر 7، قوم فرعون پر جوؤں کا عذاب۔ نمبر 8، قوم فرعون پر مینگوں کا عذاب۔ نمبر 9، قوم فرعون پر خون کا عذاب۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی کئی معجزات عطا فرمائے، مثلا لاٹھی کا پتھر پر مارنا، جس سے 12 چشمے جاری ہونا، بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ نازل ہونا، دریا میں راستے بننا وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معجزات عطا فرمائے، تب یہ بھی حکم دیا کہ بے شک فرعون اور اس کی قوم بہت سرکش ہو گئی ہے، جا کر ان کو ہمارے احکامات سنائیں اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، بے شک فرعون بڑا ظالم اور سرکش ہے، میری زبان میں لغزش ہے، لہٰذا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجیے تاکہ ہم فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دے سکیں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں مل کر فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دینے لگے، جس پر فرعون نہ مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر چیلنج کرنے لگا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ تب ایک دن مقرر ہوا کہ اس دن فرعون اور اس کے پیروکار کے میلے کا دن تھا، جس پر فرعون نے بہت سے ممالک سے بڑے بڑے جادوگر بلوائے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اعلان کروائے، جس پر دور دراز سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لہٰذا میدان سج گیا، جس پر جادوگروں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی اور فرعون اپنے تخت پر متکبر انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد جادوگروں کو کارروائی کرنے کا حکم جاری ہوا۔ تب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادب سے کہا کہ آپ ابتدا کریں یا ہم؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ شروع کریں، جس پر جادوگروں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کرشمے دکھانے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے، جس سے لوگ کافی خوفزدہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ادا کردہ معجزے سے اپنا عصا مبارک زمین کی طرف پھینکا، جو کہ ایک بڑا سانپ بن گیا اور تمام سانپوں کو ایک ہی لقمہ بنا کر نگل گیا، جس پر تمام جادوگر آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔
ناظرین، فرعون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام میری خدائی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم سمیت وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تعاقب کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک یعنی لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا، جس سے دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دریائے نیل سے پار فرمایا۔ تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آپ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کو راس کر چکی تھی۔ چنانچہ فرعون نے دریا کے اندر راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ فوراً جنت سے ایک گھوڑی لے کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے لے جاؤ تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبرائیل امین نے جنت سے ایک گھوڑی لے کر دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے پاس لے کر آگے بڑھے۔ تب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان پہنچا تب اللہ تعالیٰ نے دریا کو جاری ہونے کا حکم فرما دیا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیا، اور وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔